پرائم منسٹر نریندر مودی کی میٹنگ بالآخر کشمیر کے لیڈرز کے ساتھ ہو گئی. اب جب میں لیڈرز کہتا ہوں تو مجھے کہنا چاہیے کوٹ ان کوٹ لیڈرز کے ساتھ. اور اس میٹنگ کے حوالے سے بہت ساری چہ مگوئیاں کی جا رہی تھیں اور پاکستان میں تو ایگزیجریشن کی جا رہی تھی. یہاں تک کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ سب کچھ بھارت واپس کر دے گا جو 5 اگست 2019 کو کیا تھا. پاکستان کا میڈیا بھی، پاکستان کے آفیشلز بھی اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. بالآخر یہ میٹنگ ہو گئی جس کے بارے میں یہی کہا جا رہا تھا کہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے، لیکن ایجنڈا ہمیں سمجھ آ رہا تھا. سب سے امپورٹنٹ اس کا ایجنڈا یہ تھا کہ وہ سارے کے سارے اسٹیک ہولڈر پرائم منسٹر نریندر مودی سے ملنے کووڈ کے زمانے میں دلی گئے، جو پہلے بات نہ کرنے کے دعوے کیا کرتے تھے، چاہے محبوبہ مفتی ہوں، چاہے فاروق عبداللہ ہوں، ان کے صاحبزادے ہوں اور بہت ساری پارٹیوں کے لیڈر. اور مجھے تو یوں لگا کہ میں نے غلام نبی آزاد کی جو بات سنی میٹنگ کے بعد، محبوبہ مفتی کی جو بات سنی اور عمر عبداللہ کی جو بات سنی، مجھے صاف یہی لگا کہ ان سب کو ایجنڈے کا پتہ تھا. ایجنڈا یہی سامنے آیا جو پرائم منسٹر نریندر مودی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ آر پرائرٹی از ٹو اسٹرینتھن گراس روٹس ڈیموکریسی ان جموں اینڈ کشمیر. Delimitation has to happen at a quick pace so that polls can happen and J&K gets an elected government. یہ تھا ایجنڈا جو میٹنگ کے بعد واضح طور پر سامنے آیا. اب پبلک کنزمپشن کے لیے لیڈرز کیا کہتے ہیں کہتے رہیں. میرا یہ خیال تھا کہ ایز آف ناؤ جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو پاکستان کی طرف سے کوئی نہ کوئی ریئیکشن آ چکا ہوگا. پاکستان کی طرف سے ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ ٹویٹر پہ میں نے نہیں دیکھی، نہ پرائم منسٹر عمران خان کی، نہ محمود قریشی کی. تو یہ لگتا ہے کہ شاید وہ بھی اس ایجنڈے سے آگاہ تھے. تھرڈ اوپینین کے روح رواں بیرسٹر حمید بشانی میرے ساتھ ان سب باتوں پر تبصرہ کرنے کے لیے موجود ہیں. بشانی صاحب ویلکم آپ کا. تھینک یو جناب، تھینک یو. میں نے تھوڑی سی تمہید باندھی چونکہ ہمارے ویورز تک ہم اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دینا چاہتے تھے اور صورتحال بھی بتانا چاہتے تھے. میں نے کہا بشانی صاحب کہ ایجنڈا بظاہر نہیں تھا، لیکن ایجنڈا بہرحال میٹنگ کے فوراً بعد سامنے آ گیا. ڈی لمیٹیشن، وہ جو ڈھول بجائے جا رہے تھے پاکستان کی طرف سے کہ شاید کشمیر ہی ہمیں واپس مل جائے گا، اور واپس کون سا ملنا تھا وہ تو کبھی ان کے ہاتھ میں تھا ہی نہیں. اب پاکستان کا کوئی ریئیکشن بھی سامنے نہیں آیا. لگتا ہے کہ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ بھئی ہمیں کیا لینا دینا، وہاں جو کچھ ہوا تھا وہ آپ کی میٹنگ تھی، آپ جانیں. آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میرے لیے تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اور یہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ہسٹری ان دا میکنگ، ہم اس کو وٹنس کر رہے ہیں ڈے بائی ڈے فرام 5 اگست 2019. اور اس میں بہت سارے جو ہے نا کیریکٹرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں بار بار. جو ہے وہ ان کا جو کردار ہے وہ کس طریقے سے ننگے ہو کے سامنے آ رہے ہیں، جس میں کہ مختلف انکلوڈنگ پاکستان ہو گیا یا جو اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے فارمر اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کی، یا بھارت کی جو لیڈرشپ ہے، سب کا کیا کیا کردار ہے. وہ اپنی بات کو کس حد تک جو ہے وہ اہمیت دیتے ہیں، اپنی بات کی خود کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو رہی ہیں. تو سب سے بڑی بات جو سامنے آ رہی ہے وہ ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس سارے قصے میں جو سب سے زیادہ چیز غائب ہوئی ہے اور جس کو نقصان پہنچا ہے وہ فارمر اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے جو لیڈرشپ ہے مین سٹریم جس کو ہم کہتے تھے، آج بھی کہا جاتا ہے، ان کی کریڈیبلٹی. یعنی سب سے زیادہ اگر کوئی چیز آپ سامنے لیں نا کہ اس پورے قصے میں کہیں ضائع ہو گئی، ڈس اپیئر ہو گئی یا اس کو دھچکا لگا، تو وہ ان لوگوں کی کریڈیبلٹی ہے جو کہ زیرو سے بھی بہت نیچے چلی گئی. یعنی جس طریقے سے انہوں نے اپنی نااہلی اور اپنی ڈبل سپیک اور اپنے تضادات اور بلکہ اپنی انہی کی زبان میں اپنی منافقت کو جس طریقے سے انہوں نے ایکسپوز کیا، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ پوری ہسٹری میں، آپ کشمیر کی ہسٹری میں اس کی کوئی مثال جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے. آپ یہ دیکھیں 5 اگست 2019 کو جب یہ واقعہ ہوا تو اس کا جو ری ایکشن انہوں نے دیا تھا، اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا، جو ان کو اریسٹ کیا گیا یا ان کے جو بھی نظر بند کیا گیا، جب محدود کیا گیا، تو اس دوران بھی وہ جو کچھ مسلسل کہتے رہے اور اس سے باہر آنے کے بعد بھی جو مسلسل جو چیز وہ دہراتے تھے، سب سے زیادہ ہے
ایک ہی زبان میں، وہ یہ تھی کہ جی جب تک مودی صاحب اپنا ڈیسیجن واپس نہیں لیتے، 370 اور 35 بحال نہیں ہوتا، اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کا اسٹیٹس جو ہے وہ ریسٹور نہیں ہوتا ایز اے اسٹیٹ، ہم کوئی بات نہیں کریں گے. ایک دوسرا یہ ہے کہ ہم کسی قسم کے الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. اب ان دونوں باتوں کو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ یہ دیکھیں، جہاں تک الیکشن کی بات تھی تو وہ تو بہت کلیئر ہو گیا کہ جب وہاں پہ وہ لوکل بلدیاتی انتخابات ہوئے تو وہاں پہ اب ان کے دعوے ہیں کہ سب سے زیادہ سیٹیں جی وہ نیشنل کانفرنس نے لی ہیں، حالانکہ وہ غیر جماعتی انتخابات تھے، ظاہر ہے جماعتی بنیادوں پہ نہیں ہو رہے تھے، لیکن اب وہ جب بیٹھ کے تو سیٹیں گن رہے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ نیشنل کانفرنس نے، دوسرے نمبر پہ پی ڈی پی نے، اور یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اس میں انہوں نے 100% توانائی کے ساتھ اور پورے وسائل کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ ان انتخابات میں حصہ لیا، اور باہر لوگوں کو بتاتے رہے کہ ہم ان انتخابات کے بالکل خلاف ہیں، اور ہم جب تک یہ یونین ٹیریٹوری کا سٹیٹس ہے اس وقت تک ہم کسی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ لینے کے لیے تیار نہیں. اور اس کے بعد وہ ان انتخابات کے بعد انہوں نے دوسرا جو بہت بڑا سٹیپ لیا، وہ انہوں نے بی جے پی کی گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ نیگوسیشن شروع کر دی، جبکہ سب سے زیادہ انہوں نے شور یہ ڈالا کہ جی کسی بھی طریقے سے ہم کسی طرح کی گفتگو کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک کہ یہ جو ہے ڈیسیجن ریورس نہیں ہوتا. اب یہ جو چیز تھی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ عوام کو بتا دیتے کہ ہم آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے، آپ کی ریاست کی بحالی کے لیے، یا جو ڈیسیجن ہوئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے مفادات سے متصادم ہیں، ان کے خاتمے کے لیے ہم مرکز سے بات کر رہے ہیں، مودی صاحب سے بات کر رہے ہیں، یا بیک چینل ہماری نیگوسیشن جاری ہے، تو اس میں کیا بری بات تھی؟ کیا عوام ان کو رد کر دیتے؟ لیکن یہ چونکہ ان کا ایک کریکٹر ڈیولپ ہو گیا ہے کہ عوام کو کسی صورت میں اعتماد میں نہ لو، حالانکہ یہ اگر عوام کو بتا دیتے ہم یہ کر رہے ہیں تو عوام ان کے ساتھ زیادہ گرمجوشی سے ہوتے، چونکہ عوام کو ان کی بے بسی اور لاچارگی اور ان کی حالت زار پہ ترس آ رہا تھا، بجائے اس کے کہ لیڈروں کو عوام پہ ترس آئے، عوام کو ان پہ ترس آ رہا تھا کہ یہ ہمارے لیڈر کہ دیکھو کس طریقے سے بھاگ رہے ہیں ایک کونے سے دوسرے میں اور دوسرے میں اور پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے اور کر کیا رہے ہیں. اس کے نتیجے میں انہوں نے نیگوشیٹ کیا. جی یہ جو عمر عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر کو ملنے دلی میں گیا تھا، دوسرا کہتا ہے میں اس کو ملنے وہاں گیا تھا، یہ سب ان کی نیگوشیشن ہو رہی تھی، جس کو اب انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہماری، اور جس کو آپ کے نظر آ گیا. اب یہ تو وہ نہیں ہے نا ایوب خان کا مارشلہ کہ اس نے اعلان کیا تھا کہ یہ لیڈر کیا بیچتے ہیں، میں جس وقت چاہوں گا جو اشارہ کروں گا تو یہ کتے کی طرح دم ملاتے ہوئے میرے پیچھے آ جائیں گے. تو وہ چونکہ ایک مارشلہ تھا، انہوں نے پارٹیز بین کر دی تھی، لوگوں کو بین کر دیا تھا، ایک حالت زاری تھی. اب آپ دیکھیں اس سے یہ کتنی ایک مختلف ہے کہ اچانک مودی صاحب نے میٹنگ بلائی تو ان کے کان کھڑے ہو گئے اور ایک دم انہوں نے سب نے مل کے تو ہاں کر دی کہ ہم آ رہے ہیں. کین یو بلیو دیٹ اور اینی باڈی ایلس کین بلیو دیٹ کہ یہ انہوں نے راتوں رات ڈیسیجن کر لیا؟ آبویسلی ساری نیگوشیشن میں یہ شامل تھے، یہ میٹنگ ارینجڈ تھی. اس سے پہلے انہوں نے نیگوشیٹ کر کے اپنے سارے پتے ٹیبل پہ پھینک دیے مودی صاحب کے سامنے کہ جناب یہ چیزیں ہیں، آپ خدا کے لیے ہمیں ریاست واپس کر دیں تو ہم جو ہے بالکل آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں. ریاست جو ہے وہ بی جے پی کے لیے یا پرائم منسٹر کے لیے اس لیے کوئی بڑی چیز نہیں کہ انہوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا. جس دن پارلیمنٹ میں یہ بل پاس ہوا تھا اسی دن انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم سچویشن کو ایسس کرتے ہیں، جو ہی حالات ہمارے کنٹرول میں آئیں گے ہم جو ہے وہ ریاست بحال کر دیں گے. یہ کوئی ان کے لیے ایسی چیز نہیں تھی کہ وہ اس سے کوئی ان کے لیے پرابلم ہوتا ان کا مطالبہ ماننے پہ. لیکن یہ ان کی جو ڈرامے بازیاں تھیں اور جو چلاکیاں تھیں، جس کی وجہ سے جی اب آپ دیکھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں جی ہم 370 اور 35 کے بغیر کوئی بات ہی نہیں کرتے، تو اب کیسے جا کے غیر مشروط طور پہ بغیر کسی ایجنڈے کے ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں؟ آبویسلی بغیر ایجنڈے کے ٹیبل پہ بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑے ایجنڈے پہ آپ کی آلریڈی ایک باقاعدہ جو ہے وہ کنسنٹ آپ دے چکے ہیں، اور اس کو اب آپ پورے طریقے سے آفیشیل حیثیت دینے کے لیے جا کے وہاں پہ بیٹھ گئے. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جناب جو ہے نا طاہر صاحب بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ایسے لوگ کسی قوم کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ مس لیڈ کر رہے ہیں. اور یہ کام وہ مودی صاحب کے سامنے بھی بیٹھ کے کر کے آئے ہیں. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. فار ایگزامپل محبوبہ مفتی ہے،
وہ وہاں بیٹھ کے کہہ کے آئی ہے جی 370 آپ نہیں بحال کرتے یا 35 یہ آپ نے ایلیگلی اس کو ہٹا دیا تو ہم اس کو 100 سال بھی لگیں تو واپس لیں گے. یعنی جس کا مطلب ہے کوئی پرابلم نہیں ہمارا، 100-200 سال انتظار کر لیں گے. محبوبہ مفتی کے جو گرانڈ چلڈرن ہیں وہ لے لیں گے 370 واپس، جس زمانے میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کس چڑیا کا نام تھا. ایک تو یہ کیمپ جو ہے بہت برے طریقے سے جو ہے وہ ایکسپوز ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مودی صاحب نے ان کو خیرات میں یہ میٹنگ دی ہے، چونکہ ان کی حرکتوں نے ان کو کارنر کر کے رکھ دیا تھا. عوام میں یہ ننگے ہو گئے تھے، عوام نے خاموشی کا جو ہے وہ چادر اوڑھ لی تھی. ان کے ساتھ کسی طرح کی کوئی یہ جو کہتے ہیں جی کشمیر میں کوئی پتھر نہیں چل رہا، کوئی جلوس نہیں نکل رہا، یہ کچھ نہیں نکل رہا، فلاں نہیں ہو رہا، اس پہ پیچھے کیا معجزہ ہے؟ ظاہر ہے اس کے پیچھے یہی معجزہ ہے. تو اس طریقے سے یہ چونکہ ایکسپوز ہو گئے تھے تو عوام نے ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے یہ ریکویسٹ کر کے میٹنگ ارینج کی تاکہ یہ دوبارہ اس پروسیس کا حصہ بنے. اس میں 370 کی کہانی نہیں ہے، 35 کی کہانی تو وہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے، چونکہ اس پہ انہوں نے ایگری کیا اس میٹنگ میں کہ جی اس پہ ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے چونکہ وہ کورٹ میں ہے. اور کورٹ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی انڈین سپریم کورٹ کا کوئی جج یہ 370 اور 35 کو بحال نہیں کرے گا، چونکہ اس میں کوئی ایسا لیگل جو ہے پرابلم نہیں ہے، ارریگولیرٹی نہیں ہے. یہ اتنا چھوٹا موٹا قانون ہر آدمی سمجھتا ہے جو پالیٹکس میں ہے، تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی موجودگی میں جو ہے وہ کورٹ یہ سمجھے کہ ہم اس کو بحال نہیں کرتے. لہٰذا یہ دیکھ لیں اس کا تازہ ترین دھوکہ. پاکستان کا جو کردار تھا اس میں وہ پہلے دن سے آپ دیکھ لیں کیا تھا، وہ آپ کے سامنے ہے. پاکستان اس دھوکہ بازی کا مین ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا اصل میں، اور یہ ساری چیزیں چل رہی تھی. اوپر سے باہر کہہ رہے تھے جی وہ ہم آپ سے بات نہیں کرتے جب تک آپ ریاست بحال نہیں کرتے. 370 کا شاہ محمود قریشی کے بیانات دیکھیں کہ نہیں جی اس کی کیا ضرورت ہے، اصل چیز تو 35 ہے، حالانکہ وہ بھی ایک پولیٹیکلی انکریکٹ سٹیٹمنٹ ہے. یہ ساری چیزیں، لیکن جب آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو جھوٹ کا پرابلم یہی ہوتا ہے کہ اس میں آپ اس کو زیادہ عرصہ تک جو ہے نا وہ ایک ہی طریقے سے نہیں بول سکتے، کیونکہ آپ کو یاد نہیں رہتا کہ پہلے ہم نے اس پہ کیا کہا تھا. اگر آپ سچ پہ ہوں، پاکستان کا کوئی اصولی موقف ہوتا ہے اس پہ 370 پہ یا 35 پہ، جو کہ ہو نہیں سکتا تھا. پاکستان کی پوری ہسٹری میں وزارت خارجہ کی 10,000 فائلیں اٹھا کے دیکھ لیں جس میں انہوں نے ڈیڈلی اوپوز کیا ہے 370 اور 35 کو، اور اس کو ایک فراڈ اور سازش قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اسے نہیں مانتے. جس چیز کو آپ فراڈ اور سازش سمجھتے اور نہیں مانتے اس کی بحالی کا مطالبہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہو کین یو ڈو سم تھنگ لائک دس؟ تو اس طریقے سے یہ دونوں کیمپ برے طریقے سے ایکسپوز ہو گئے جناب. ایک طرف وہ لوگ، دوسری طرف جو پاکستان کا سپورٹنگ رول تھا. تو یہ دن ہمیں دیکھنا پڑا آج آ کے، جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ خوش ہو کے باہر نکل رہے ہیں کہ جی ہم نے مودی صاحب سے میٹنگ کر لی، پتہ نہیں کتنا بڑا جو ہے وہ کمال کر دیا. بشانی صاحب، آپ نے شروع میں کہا کہ ایکسپوز ہو گئے، اور آپ کی پوری کمنٹری میں یہ ایک بہت ہی جو ہے اسٹرانگ اوپینین ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. پاکستان کا آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان کا ایجنڈا بھی ایکسپوز ہوا، تو مجھے تو بشانی صاحب ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہلے کشمیر کی یہی لیڈرشپ بھارت کی سرکاروں کو بلیک میل کر لیا کرتے تھے اور ادھر پاکستان کے ساتھ بھی آن بورڈ رہتے تھے. جیسے حریت والے ہیں فار انسٹنس، وہ ایک زمانے میں تو سیپریٹزم کی بات کرتے تھے، یہ نہ سیپریٹزم کی کبھی بات کرتے تھے اور نہ ہی مکمل طور پر انٹیگریشن کی بات کرتے تھے، لیکن یہ دونوں طرف یعنی دونوں کشتیوں میں سوار رہتے تھے، ڈل لیک کے اس طرف بھی اور اس طرف بھی. اب جو صورتحال ہے، مودی صاحب کی بلا شبہ ایک پولیٹیکل کامیابی ہے کہ انہوں نے ان سب کو ایک آواز دی، یہ بھاگے چلے گئے. لیکن پاکستان کا میڈیا خاص طور پر کچھ دنوں سے اور سوشل میڈیا پہ یہ دہائی دے رہا تھا کہ اب یہ سب کچھ ختم ہو گیا جو 5 اگست 2019 کو ہوا تھا، اب یہ کمال کی بات ہوگی، اب یہ واپس ہر چیز آ جائے گی، بھارت ہمارے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دے گا. تو ابھی تک تو پرائم منسٹر پاکستان کی سٹیٹمنٹ بھی نہیں آئی، جیسا کہ آپ اور میں اس وقت اپنا شو ریکارڈ کر رہے ہیں تھرسڈے کو آلموسٹ 4 PM. تو آفٹر آل کیا کوئی ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان سے آپ ریئیکشن؟ دیکھیں جی، پاکستان کی طرف سے ری ایکشن تو نارملی اسپیکنگ اس وقت تک آنا چاہیے تھا، چونکہ آپ جب اس حد تک اٹیچ ہیں
کہ آپ کا اوڑھنا بچھونا یہی ایشو ہے اور آپ دن میں 4 دفعہ اس پہ اسٹیٹمنٹیں دیتے ہیں، تو یہ ایک بڑا ایک امپارٹنٹ قسم کا ایونٹ ہوا ہے، خواہ اس کی کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہے کوئی چیز ہے، لیکن اس کا وہ اس لیے نہیں دے سکتے جناب کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ سب کچھ پاکستان کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو رہا ہے. انڈرسٹینڈنگ سے مراد یک طرفہ، یہ نہیں ہے کہ بھارت نے اسے کوئی کہا کہ آپ ہمیں انڈرسٹینڈنگ دیں تو ہم یہ کریں گے، بلکہ یہ ان کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ٹھیک ہے بھارت کر رہا ہے جس کو آپ خاموش انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں، تو بے شک کرتا رہے، لیکن ہم اس کو کس طرح اپنے مقاصد کے لیے یوز کر سکتے ہیں. جیسا کہ جب بھارت نے ان کو بتایا کہ جی ہم اسٹیٹ بحال کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور کر دیں گے، تو انہوں نے پہلے ہی بیانات دینے شروع کر دیے کہ جی بھارت کو اسٹیٹ بحال کرنا چاہیے ورنہ اس کے بغیر ہم اس سے مذاکرات نہیں کر سکتے. حالانکہ ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں. یہ سرحد پہ جو کچھ ہوا، جو وہاں پہ ایک طرح کا پیس ریسٹور ہوا، یہ جو فائرنگ بند ہوئی کراس بارڈر، یہ جو بڑی حد تک جو ہے وہ ملیٹنسی کو کنٹرول کیا گیا، جو کراس بارڈر ہو رہی تھی لوگ آر پار جا رہے تھے، یہ ساری چیزیں ان کو کنٹرول کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس میں شامل ہے. وہ صرف لوگوں کی اشک سوئی کے لیے یا ان کے جو انتہا پسندانہ جذبات جن کی ان کو کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے، ان کو کنٹینیو رکھنے کے لیے وہ اس طرح کے بیانات دیتے رہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس پہ کوئی بہت بڑا رد عمل دیں گے. وہ زیادہ سے زیادہ، چونکہ مودی صاحب نے جس طریقے سے اس کو ڈکلیئر کیا وہ یہ ہے جی کہ پہلے الیکشن ہوں گے، الیکشن میں جو ایشو ہے وہ ڈی لمیٹیشن کا ہے، جس کا مطلب ہے کہ نئی حلقہ بندیاں ہوں گی. اس پہ ممکن ہے یہ ایک نیگیٹو بیان دیں گے جی یہ ڈی لمیٹیشن جو ہے یہ کشمیریوں کے خلاف کوئی ان کی نمائندگی کو چیلنج کرنے کے لیے یا انڈرمائن کرنے کے لیے ایک سازش ہے. حالانکہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی جو ساری پارٹیاں تھیں انہوں نے اپنی اپنی لینگویج میں اپنے اپنے طریقے سے ڈی لمیٹیشن سے اتفاق کیا ہے. یہ ایک بات آن دی ریکارڈ ہے، یعنی ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا سوائے اس کے کہ انہوں نے، عمر عبداللہ نے جیسے کہ کہا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اگر ہمیں ایکولی ٹریٹ کر رہے ہیں تو پھر ڈی لمیٹیشن میں آپ جب باقی انڈیا میں کر رہے تھے تو پھر ہمیں بھی اسی وقت کرتے، اب کیوں کر رہے ہیں. یہ ایک ان کا پوائنٹ ہے جس کے پیچھے ایک لاجک بھی ہے ظاہر ہے، لیکن اب وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ کشمیر کی سچویشن اس وقت باقی انڈیا سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. باقی انڈیا کی کسی ریاست میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ گورنر راج نافذ ہو، وہاں پہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ جو ہے وائنڈ اپ ہو چکا ہو، یونین ٹیریٹوری ہو جس کے اندر اسمبلی ورک نہ کر رہی ہو. یہ ساری یونیک سچویشنز ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے ظاہر ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے اس کے خلاف یہ بیان ضرور دیں گے، لیکن انہوں نے دو چیزیں جو کلیئر کر دی کہ ایک تو الیکشن پروسیس ہوگا اور دوسرا الیکشن پروسیس کے بعد ریاست جو ہے وہ بحال کر دی جائے گی. اب اس پروسیس میں یہ کود پڑیں گی یہ پارٹیاں. آپ دیکھیں یہ گزشتہ 2 سال سے ڈرامہ کر رہے ہیں گوپکار الائنس کا، جس کو انڈین لیڈرشپ گوپکار گینگ کہتی تھی، تو جس کا مطلب یہ تھا کہ جی ہم متفق ہیں، ہمارا سب کا موقف جو ہے وہ مشترکہ ہے. اب وہ دیکھیں جا کے ٹیبل پہ بیٹھے تو ہر پارٹی کا اپنا بالکل الگ موقف تھا ہر سبجیکٹ پہ، وہ ڈی لمیٹیشن ہو، اسٹیٹ کی بحالی ہو، 370 ہو، جس کا مطلب ہے کہ گوپکار پھر کدھر گیا. یعنی لوگوں کو بیوقوف بنانے کا عمل یہ مجھے لگتا ہے کہ قبر میں بھی جا کے نہیں چھوڑیں گے. یہ اب ان کا کوئی ضرورت نہیں بن گئی بلکہ سیکنڈ نیچر بن گئی کہ ضرورت نہ بھی ہو تو یہ کام ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. تو اس لیے پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ڈیفینیٹلی یہ مانیٹر کر رہا ہے کہ کیا اس کے ریزلٹس ہوئے ہیں. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جس طریقے سے چیزوں کو آگے لے جا رہا ہے جی اس حوالے سے آزاد کشمیر کے اندر اور گلگت بلتستان کو جس طریقے سے اس کا سٹیٹس چینج کرنے کے بارے میں اقدامات کر چکا ہے اور کر رہا ہے، جس طرح کہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے اندر پاکستان بہت ہی سخت قسم کی مداخلت کر کے وہاں پہ الیکٹیبلز کو اپنی اپنی پارٹیاں جو ہیں وہ ترک چھوڑ کے تو حکمران پارٹی میں آنے کی دباؤ ڈالے جا رہے ہیں، لالچ دی جا رہی ہے یا ان کو پراسیکیوٹ کرنے کا خوف دلایا جا رہا ہے کہ آپ کی فائلیں کھلیں گی. یہ ایک پورا ایجنڈا لگتا ہے مجھے کہ وہ آزاد کشمیر میں جو وہاں کی لینڈسکیپ ہے اس کو پولیٹیکلی چینج کر کے اپنے ساتھ ملانے کا کوئی ایجنڈا رکھتے ہیں، خواہ وہ اس کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں یا اس کا جو بھی سٹیٹس ہے اس میں مزید کانٹ چھانٹ کر کے تو اس کو ایک چیز کے طور پہ رکھنا چاہتے ہیں جیسے گلگت بلتستان میں ہوا. تو یہ تبھی کریں گے جب انڈیا اس پہ اعتراض نہیں کرے گا.
تو انڈیا اس پہ تبھی اعتراض نہیں کرے گا جب وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ یہ اپنے نعرے بازی اور بیانات نہیں دیں گے جو کہ یہ دے رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ اور اس پہ نعرے بازی یا بیانات پہ بھی انڈیا کو اعتراض نہیں ہے جی. یہ دیکھیں پاکستان کی پالیٹکس میں میں بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ جب کسی بھی دوسری قوت کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرتے ہیں تو اس سے ایک رعایت مانگتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم جیسے امریکیوں کو انہوں نے ڈرون دے دیے تھے یا باڈا دے رہے ہیں تو ساتھ میں یہ مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں بس یہ اجازت دے دیں کہ ہم پبلکلی اس کو ہم جو ہے نا نہیں کریں گے بلکہ اس کی مخالفت کریں گے. تو بالکل اسی طرح انڈیا کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں اگر یہ خان صاحب ایک اسمبلی میں انہوں نے تقریر کر دی یا ایک بیان دے دیا چونکہ اس سے انڈیا کا کچھ نہیں جاتا. لیکن جو پریکٹیکلی انہوں نے راستے بند کر دیے مثلا ملیٹنسی کو پریکٹیکلی آپ دیکھیں وہاں اس کی اور بھی ان کی ضروریات تھی جس میں ایف اے ٹی ایف ہے اور دوسرے انٹرنیشنل پریشرز ہیں لیکن ایک فیکٹر اس میں یہ بھی تھا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ جو انڈین ڈومیننس کا نعرہ تھا نا جی کہ انڈیا اس خطے میں کوئی غالب حیثیت اختیار کرنا چاہتا ہے یا ڈومینیٹنگ فیکٹر بننا چاہتا ہے وہ اب مجھے لگتا ہے کہ وہ اگر انڈیا کا خواب نہیں بھی تھا تو اب جو ہے انڈینز کو یہ خواب دیکھنا پڑے گا چونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اب پاکستان میں اس طرح کی کوئی سوچ موجود ہے جو اس کو اپوز کرے چونکہ انہوں نے صرف کشمیر کے حوالے سے ہی یہ تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم اس طرح کی رعایتیں انڈیا کو دینے کے لیے تیار ہیں. چونکہ یہ جو خان صاحب کا بیان ہے کہ اگر انڈیا کے ساتھ ہمارا کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ہمیں نیوکلیئر ہتھیار بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے درمیان جنگ و جدل کے بعد امن بغیر کے برعکس امن اور دوستی ہوگی اور جب امن اور دوستی ہوگی تو اس خطے میں پھر ظاہر ہے انڈیا ایک بڑا ملک ہے بلکہ اس خطے میں ہی کیا انٹرنیشنلی انڈیا کا ایک بڑے ملک کی حیثیت سے ایمرج ہو گیا ہے. تو ظاہر ہے پھر اس حوالے سے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم مقابلے کے ملک ہیں جو پاکستان کا سب سے بڑا نفسیاتی مسئلہ رہا ہے آج تک. بچہ صاحب آپ نے بہت اہم نقطہ اس اپنی گفتگو میں اٹھایا کہ پاکستان جو اپنی تبدیلیاں کرنا چاہتا ہے یا دھیرے دھیرے جو کر رہا ہے چاہے پاکستان جس کو اپنا آزاد کشمیر کہتا ہے یا گلگت بلتستان کہتا ہے تو انڈیا کے حوالے سے پاکستان کی انٹرفیرنس نہ ہونے کی صورت میں پاکستان کو سہولت مل جائے گی. دو باتیں کیا واقعی پاکستان کو سہولت مل جائے گی اور انڈیا فار دا ٹائم بینگ شاید کرنے دے لیکن ان دا لانگ رن شاید پھر کچھ اور طریقے سے ہینڈل کرے. اور دوسرا جو عوام ہے وہاں کی جس کو پاکستان میں آزاد کشمیر کہا جاتا ہے یا گلگت بلتستان کی ان کے اپنے اندر بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی اشرافیہ کے خلاف بہت گرجز ہیں چونکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ سالہ سال سے بلکہ دہائیوں سے ان کی وجہ سے اپنے حقوق سے بھی دبے ہوئے ہیں. ان دونوں باتوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی وہ گراجز جو ہیں ان کا تو آپ کو پتہ ہے ابھی آپ نے یہ جو کاکڑ صاحب کا جنازہ دیکھا ہے کہ بلوچستان میں کتنی بڑی تعداد میں عوام باہر نکل کے آئے ہیں ایک ایسے موقع پہ جب کہ اوپنلی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو قتل کیا گیا. تو جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ کسی سیاستدان کو ریاست نے یا کسی ریاستی ادارے نے قتل کیا اور پھر لوگ اتنی بڑی تعداد میں اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے عوام اپنا ایک جو ہے نا ایک اپنا اظہار دیتے ہیں کسی واقعے کے خلاف اپنی یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اس آدمی کے ساتھ جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. لیکن بظاہر انہوں نے یہ شو کیا ہوا ہے کہ جی یہ بلوچستان میں یا اس طرح کے علاقوں میں ہماری تو کوئی مخالفت ہے ہی نہیں یہاں تو 100% لوگ جو ہیں وہ ہمارے حق میں پتہ نہیں مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں. یہ سچویشن ہے. میں نے آپ کو کئی دفعہ اسی طرح اسی فورم پہ میں نے عرض کیا کہ دیکھیں گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہوتے ہیں حالانکہ ہم ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں اور ڈیفینیٹلی یہ کلیشے ہی ہے لیکن ہم اس پہ 100% بلیو کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی کی بدترین شکل بھی جو ہے وہ کسی اور نظام سے بہرحال بہتر ہوتی ہے جو معلوم نظام اس وقت ہیں. اس لیے وہاں جو کچھ بھی الیکشن ہوتے ہیں جھوٹے سچے ہونے چاہیے لوگوں کو اس میں شرکت کرنی چاہیے. حالانکہ وہاں پہ ایسے ڈراکونین قسم کے لاز ہیں اگینسٹ الیکشن لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق وہاں بہت ساری پارٹیز جو ہیں ان کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا جاتا ان کی رجسٹریشن نہیں ہوتی الیکشن کمیشن کے ساتھ بیسڈ آن آئیڈیالوجی اینڈ بیسڈ آن پولیٹیکل تھنکنگ. وہاں پہ کینڈیڈیٹس کے پیپر جو ہیں وہ سبمٹ ہوتے ہیں تو ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے بیسڈ آن آئیڈیالوجی اور بیسڈ آن دیئر
پولیٹیکل تھنکنگ، تو ظاہر ہے کہ اس کو آپ ایک فیئر ڈیموکریسی نہیں کہہ سکتے. لیکن ہم لوگ اس کے کھل کے مخالفت اس لیے نہیں کرتے کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ تو بہتر ہے، کہ خلق خدا کو کہیں نہ کہیں تو اپنی کو بات کرنے کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے. لیکن وہاں حالت یہ ہے کہ جب آپ ایک حکمران پارٹی کے سارے الیکٹیبلز کو انڈوں کی طرح اٹھا کے ایک پلیٹ سے دوسرے میں رکھ دیں، تو پھر آپ کہیں جی وہاں عوام کیا کریں. عوام اس کا مطلب ہے عوام کو جب کبھی بھی موقع دیا گیا ان چیزوں کا، جیسے آپ نے سوال کیا کہ وہاں کے عوام کی کیا رائے ہے، تو وہاں کے عوام کی قطعاً یہ رائے نہیں ہے کہ وہ اپنے وسائل اور حق حکمرانی کسی کے حوالے کر دیں، خواہ وہ پاکستان سے محبت ہی کیوں نہ کرتے ہوں. وہ بریکٹ میں سامنے کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے 1000 درجے محبت سے ہی، لیکن ہمارے جو وسائل ہیں اور ہمارا حق حکمرانی ہے وہ ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ جائز بات ہے، لیکن یہ حق حکمرانی اور وسائل کی بات تب ہو جب آپ ان کو موقع دیں، اور جب وہاں پہ بات یہ ہو کہ پرائم منسٹر صاحب کی جو پارٹی ہے اس میں دوسری پارٹی سے سارے الیکٹیبل نکل کے آ جائیں اور وہ اپنی حکومت بنا لیں، جیسے گلگت میں ہوا تھا یا جیسے آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے کہ 10-12 الیکٹیبلز وہ پہلے ہی اٹھا کے لے آئے ہیں، باقی جو بچے ہیں وہ دھوس دھاندلی کسی اور طریقے سے 8-10 اور اٹھا لیں گے، اوور ویلمنگ میجارٹی ان کی بن جائے گی، دنیا کو یہ دکھائیں گے جی یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، حالانکہ لوگوں کو اس پوری ساری کہانی کا اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے. تو جب تک اس کو ریکٹیفائی نہیں کیا جاتا، ظاہر ہے جس کے لیے انٹرنیشنل اوبزرورز کی، انٹرنیشنل مانیٹرنگ کی اور انٹرنیشنل اسسٹنس کی ضرورت ہے کہ دنیا جو ہے وہاں جمہوریت اس کے تقاضے ان کو معلوظ خاطر رکھنے اور اس کی رسپیکٹ کرنے کا ان کو پریشر کرے کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ لوگوں کو الیکشن سے ہی باہر رکھ کے تو آپ یک طرفہ قسم کا جو ہے وہ ڈرامہ کر کے تو اندھا بانٹے ریوڑی اپنے اپنے کو دے کے تو کہیں جی ہم جمہوریت چلا رہے ہیں. تو یہی کیفیت وہاں پہ ہے اس وقت. بشائن صاحب، محبوبہ مفتی نے اپنا سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے ایک بڑی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ میں نے پرائم منسٹر نریندر مودی کے ساتھ میٹنگ کے دوران ان سے کہا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ بات چیت کی، سیز فائر کروایا، اور میں کہوں گی کہ اگر مزید ضرورت پڑے تو بھی پاکستان سے بات چیت کریں تاکہ دو طرفہ ٹریڈ بھی شروع ہو اور کسی قسم کی ملیٹنسی نہ ہو. جب وہ بار بار پاکستان کے ساتھ بات چیت پر زور دیتی ہیں تو بھارت میں آف کورس اس بات کو پسند نہیں کیا جاتا. تو محبوبہ مفتی نے آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ بات کس کانٹیکس میں کہی؟ دیکھیں جی، یہ بات جس طریقے سے حریت کانفرنس کہتی ہے نا کہ آپ پاکستان سے بات کریں، تو ان سے یہ پوچھتے ہیں کیوں بات کریں بھائی پاکستان سے، تو وہ کہتے ہیں جی پاکستان از اے پارٹی ٹو دا ڈسپیوٹ. یہ بات انڈیا کو پسند آئے یا نہ آئے، لیکن یہ بات تھوڑی سخت ہے. محبوبہ مفتی نے جو بات کی اس نے یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں کی کہ آپ پاکستان سے اس لیے بات کریں چونکہ پاکستان اس سارے ہمارا جو ڈسپیوٹ چل رہا ہے یا ہماری جو نیگوسیشن ہے یا میٹنگ ہے اس میں پاکستان کو پارٹی ہے. بلکہ ان کی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم چین سے بات کر سکتے ہیں، افغانستان سے بات کر سکتے ہیں، طالبان سے بات کر سکتے ہیں، تو پاکستان سے بات کیوں نہیں کر سکتے اور تجارت بحال کیوں نہیں کر سکتے تاکہ وہاں جن لوگوں کا روزگار اس تجارت کے ساتھ وہ جو آر پار ہماری تجارت ہوتی تھی آزاد کشمیر سے جموں کشمیر میں ٹرک ورک جاتے تھے، تو ان کے روزگار کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو ایز اے نیبرنگ کنٹری جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے، جس کا حوالہ یہ کہ جی ہم نیبر تو نہیں بدل سکتے، دوست بدل سکتے ہیں، نیبر نہیں بدل سکتے، جس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہر صورت میں ایک نیبر کے ساتھ بات کرنی ہوگی. لیکن اس سے کہیں بھی یہ مطلب نہیں نکالا جانا چاہیے کہ انہوں نے پاکستان کو کوئی پارٹی ٹو ڈسپیوٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کیا، جو کہ بڑا فرق ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی اتنی بڑی بات ہے، چونکہ یہ خود انڈین جو ایلیٹ ہے، حکمران طبقات ہیں، ایون خود مودی صاحب نے کئی دفعہ یہ کہا اور ان کے جو منسٹرز ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہماری بات ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے. اس میں جو ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں، مثلا دہشت گردی کا مسئلہ ہے یا اور دوسرے مسائل ہیں، وہ انہوں نے ساتھ میں پیش کیے. لیکن یہ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ بات ہو ہی نہیں سکتی. شرط انہوں نے رکھ دی جو پاکستان اب انسسٹ کر رہا ہے کہ ہم نے پوری کر دی. چونکہ انہوں نے شرطیں پوری کی FATF کے لیے یہ ساری وہی تھی جو دہشت گردی کی پراسیکیوشن، ان کی جو فائنینشیل اسسٹنٹ بند کرنا، ان کی ٹریننگ بند کرنا، یہ ساری شرائط تو ادھر پوری ہو رہی ہیں. تو اگر ادھر سے ہی پوری ہو کے وہ انڈیا کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جی یہ آپ کے تحفظات تھے، تو
تو انڈیا کو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ انڈیا نے تو کہیں بھی یہ قسم نہیں کھائی ہوئی کہ ہم تو بات ہی نہیں کرتے. انڈیا نے بریکٹ میں ہمیشہ یہ کہا کہ ہم بات کریں گے لیکن دہشت گردی اور بات دونوں بیک وقت نہیں ہو سکتے. بہت اہم آپ نے بات کی. اور آخر میں اس ساری گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ فیوچر میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک میٹنگ تو ہو گئی, ڈی لمیٹیشن کا ہی ایجنڈا سامنے آیا, اب آگے کیسے پروسیس بھارت میں چلے گا, آپ کیسے پریڈکٹ کرتے ہیں, اور پاکستان اس کو کیسے لے گا؟ دیکھیں جی, سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی, اور خصوصاً انڈین سب کانٹیننٹ کی سیاست جو ہے نا وہ کئی دفعہ بہت اس میں اتار و چڑھاؤ ہیں, کل کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن فی الحال جو سچویشن بن گئی اس میں مجھے یہ بات پورے دعوے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ 370 اور 35 کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے, انلیس کہ کوئی ایسی چیز ہو جائے جیسا کہ میں نے عرض کیا. وہ دوسری بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے اندر, وہ بےتاب ہیں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اقتدار میں گھسنے کے لیے, اپوزیشن میں بھی اور اقتدار میں بھی. یعنی جہاں ان کی تنخواہیں اور لیڈری اور وہ ساری زندگی کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ واپس بحال ہوں. اور اس میں اگر مودی صاحب ان کو یہ دعوت نہ بھی دیتے, یہ میٹنگ نہ بھی ہوتی, تو انہوں نے چھلانگ لگا دینی تھی آنے والے آئندہ الیکشن میں, وہ الیکشن یونین ٹیریٹوری کے اندر ہوں یا اسٹیٹ بحال کر کے ہوں. اس لیے یہ قصہ جو ہے وہ اب ختم ہو گیا. اب انہوں نے جو ہے اس میں جو سینسیبل لوگ ہیں جیسے کہ ایک دو نے کہا بھی کہ جی آپ ہمیں جو ہے ریاست دے دیں جس طرح اتر پردیش ہے یا اور ریاستیں ہیں. یہ ایک سینسیبل بات کی انہوں نے, جیسے عمر عبداللہ نے یہ بات ریپیٹڈلی کہی. اسی طرح پاکستان پہلے ہی یہ چیز جو ہے وہ تسلیم کر چکا ہے کہ ان کی جو ریاستی حیثیت ہے اس کو بحال کیا جائے, جس کا مطلب ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی مسئلہ کشمیر کو حل کرنے یا اس کا جو پہلے ایک بات چلتی تھی نا پرماننٹ سولوشن کی, وہ دونوں نے گیو اپ کر دی. جس کا مطلب ہے کہ ان کے نزدیک پرماننٹ سولوشن یہی ہے کہ جو کچھ مودی صاحب نے کر دیا اس میں آپ ہمیں ریاست واپس دے دیں بغیر 370-35 تو وی آر اوکے. اس کے بعد کوئی یہ بات اٹھائے گا نہیں. یہ اس وقت کی ریئلٹی ہے. آگے کیا ہوگا دیکھیں, یہ چیزیں تو کوئی کہنا مشکل ہوتا ہے نا, سیاست میں بہت تبدیلیاں آتی ہیں اور انپریڈکٹیبل باتیں بھی سامنے آ سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ بشائن صاحب, بڑی سیر حاصل گفتگو رہی آپ کے ساتھ آج آپ ہی کے شو تھرڈ اوپینین میں. بات چیت ہم مزید کریں گے آنے والے دنوں میں بشائن صاحب آپ کے اس شو میں, جیسے جیسے اس صورتحال پر اور دیگر جو جیو پالیٹکس کے ایشوز ہیں اس خطے میں نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہیں. بہت بہت شکریہ بشائن صاحب. تھینک یو جناب. سن رہے تھے تھرڈ اوپینین میں تھرڈ اوپینین کے ہی روح رواں بیرسٹر حمید بشانی جی کی بات چیت. انہوں نے بہت اچھے انداز سے پورے کا پورا جائزہ لیا. میں آج آپ کا شکریہ خاص طور پر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارا شو دیکھا. ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نیچے چلنے والی پٹی کے مطابق پے پال کے ذریعے یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یا پیٹریون کے ذریعے ہمیں اسپانسر اور پیٹرنائز بھی کیجئے. ایک بار پھر آپ سب کا بہت شکریہ, دھنیہ واد, ست سری اکال, نمشکار اینڈ آداب. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.